کرائم رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفیق خان۔ آج ہم حسب وعدہ کرائم رپورٹ پروگرام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ مکمل طور پر ہنی ٹریپ کے حوالے سے ہے۔ یہ ہنی ٹریپ ہے کیا، کیسے جو ہے اس میں امیر اور عمر سیدھا یا نوجوانوں کو پھانس کر ان سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ان کے نازیبا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہنی ٹریپ کے واقعات میں شدید جو ہے اضافہ رونما ہوا ہے، لیکن راولپنڈی، ملتان، ایبٹ آباد، اسلام آباد، سرگودا، فیصل آباد، یہاں پر تو جو ہے ہنی ٹریپ والوں نے جو ہے وہ اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے۔ لاہور بھی سیر فہرست ہے، پنڈی میں بھی اس کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہوئے ہیں۔ یہ ہنی ٹریپ ہے کیا؟ ہنی ٹریپ میں اکثریت میں جو سرپرستی ہے وہ پولیس کی ہوتی ہے، اور پھانسنے والے جو لوگ ہیں ان کا اکثریت کا تعلق جو ہے وہ فحاشی کے اڈوں سے ہوتا یہ ہے کہ فحاشہ خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں باہر بکنگ پر، اور اس کے بعد واپسی پر جو ہے وہ یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ عمر سیدھا ہو، امیر ہو، نوجوان ہو، اور پتہ چلتا ہو کہ صاحب حیثیت ہے، تو رات کے بعد جب پروگرام ہوتا ہے تو اس کے بعد تھانے کی جو ہے وہ طرف رخ کیا جاتا ہے، اور ایک درخواست دے دی جاتی کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ نوکری کے بہانے یا نکاح کے بہانے، شادی کے بہانے جو ہے وہ ہنی ٹریپ واقعہ کیا ہے، زیادتی کا شکار کیا ہے، اور تھانے سے جو ہے تفتیشی افسر جو ہے وہ کال کرتا ہے۔ تفتیشی افسر جو ہے وہ ایسی خواتین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جن کا تعلق جو ہے فحاشی کے اڈوں سے ہوتا ہے۔ متعدد FIRs جو ہیں وہ ضلع سرگودا میں درج ہوئی ہیں۔ پچھلے گزشتہ 4 ماہ میں 207 کے قریب مقدمات جو ہے وہ اندراج ہوئے ہیں، اور اکثریت میں جو ہے وہ ہنی ٹریپ کے واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ صلح ہوئی ہے، اور عدالتوں میں بیان دے دیا گیا ہے، یا درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ تھانوں میں بیان دے کر ایک بوگس اسٹامپ دے کر جو ہے فرضی اسٹامپ دے کر جو ہے صلح کر لی گئی ہے۔ اس کے عوض جو ہے وہ لاکھوں روپے لوگوں سے جو ہے بھتہ یا تاوان کہہ لیں کہ زبردستی جو ہے وصول کیا گیا ہے۔ اس گندے دھندے میں پولیس کے جو ہے وہ انسپیکٹر صاحبان، سب انسپیکٹر صاحبان، ASC صاحبان جو ہے ملوث ہیں، اور اکثریت کا جو ہے آج پردہ جو ہے وہ چاک ہونے جا رہا ہے۔ ضلع سرگودا میں 4 بہنیں ہیں جنہوں نے آسیہ گینگ بنایا ہوا ہے۔ آسیہ کیا ہے؟ ایک سرگنا ہے، ایک گینگ ہے، خاتون ہے، جس کی شادی جو ہے بلاک نمبر 29 میں ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہ خاتون اپنے خامند کے ساتھ رہی، اور وہاں پر نان نفقہ یا غربت کے باعث جو ہے وہ واپس طلاق لے کر جو ہے فیصل آباد چلی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر جرم کی دنیا میں قدم رکھا، اور متعدد افراد کو وہ اپنے جسم دکھا کر، بہلا کر، پھسلا کر، ورگلا کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ گیمیں کی ہیں، اور نہ صرف گیمیں کی ہیں بلکہ متعدد جو ہے مقدمات کا اندراج بھی کیا ہے۔ فیصل آباد میں اس خاتون نے 4 مقدمات مختلف ناموں سے درج کروائے ہیں، جبکہ 21 کے قریب جو ہے وہ مکمل 17 درخواستیں اور 4 مقدمات تقریباً جو ہے وہ فیصل آباد میں درج ہوئے ہیں، اور اکثریت درخواستوں کے اوپر جو نام اور رہائش اور سکونت وغیرہ دی گئی ہے وہ غلط دی گئی تھی، اور اکثریت کے اندر جو ہے وہ تھانے سے جو ہے وہ کال جاتی ہے، فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں کہ کال جاتی ہے، کال کے بعد جو ہے ملزم کو بلایا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی جو ہے ملزم خود پیش نہیں ہوتا، بڑا جگرا رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تھانے جاتے ہیں، نہیں تو پتہ ہے کہ 376 کی یا 376(2) کی یا 375(a) کی درخواست FIR جو ہے وہ ان کی منتظر ہے، اور کسی وقت بھی تھانے دار ان پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ آسیہ نامی خاتون، یہ 4 بہنیں ہیں، جس میں آسیہ ہے، فرزانہ ہے، صوبیہ ہے، اور رخسانہ ہے۔ 2 بہنوں کی شادی جو ہے وہ سرگودا ہوئی، اور ایک وہاڑی ہے اور ایک فیصل آباد ہے۔ اب جو ہمارے ذرائع ہیں، مستند ذرائع ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں اس گینگ کے بارے میں، کہ یہ خاتون کی شادی سرگودا ہوئی 29 بلاک میں کسی شیخ فیملی میں، اور وہاں پر نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے یا گھریلو جھگڑے کی وجہ سے اس نے طلاق لی، اور طلاق لے کر واپس جو ہے فیصل آباد مرضی پورہ چلی گئی، اور وہاں پھر باقاعدہ طور پر جرم کی یہ داستان شروع ہوتی ہے، اور یہ گینگ بناتی ہے، اور اس گینگ کے اندر صرف خود نہیں اپنی 4 بہنوں کو بھی ملوث کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی خواتین جس کو گھر بلا کر نشاور مشروبات پلا کر یا انجیکشن لگا کر ان کی جو ہے وہ نازیبا ویڈیوز بنائی گئی ہیں، کیونکہ گھریلو خواتین تھی، شادی شدہ تھی، وہ پھنس گئی اس کے جال میں۔ اب جس وقت دوستی کے چکر میں یہ معاملات ہوئے اور خواتین جو ہیں ٹریپ ہوئی، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، تو وہ اس گینگ کا حصہ کیسے بنی؟
آسیہ جو ہے بڑی شاطر قسم کی خاتون ہے. سرگودا میں اس نے ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا تھانہ سٹلے ٹاؤن. تھانہ سٹلے ٹاؤن میں اس نے جو مقدمہ درج کروایا اس میں اس نے 2 افراد کو جو ہے وہ نامزد کیا, اور اس کے اندر یہ کہتی ہے جی کہ مجھے رشتے کا جو ہے وہ جھانسا دے کر بلایا گیا تھا, فلاں خاتون تھی, اس نے مجھے نمبر دیا اور کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں, رشتہ درکار ہے. کیونکہ یہ طلاق یافتہ ہے تو رشتے کے چکر میں یہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ جاتی ہے. دونوں بہنیں وہاں پر جوس پیتی ہیں, جوس پینے کے بعد گپ شپ ہوتی ہے. بندہ ان سے جو ہے وہ جان چھڑوانے کے چکر میں کہتا ہے جی پھر ملاقات ہوگی, لیکن یہ بازد ہوتی ہیں کہ نہیں آپ جو ہے کوئی جگہ فراہم کریں. تو یہ غنی پارک کے قریب جو ہے ایک مکان کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا, اور وہاں پر جو ہے خاتون اپنی مرضی سے یہ کبھی فیل کرواتی ہے, اور فیل کے بعد جو ہے تھانہ سٹلے ٹاؤن میں اس کا مقدمہ جو ہے 375A وہ درج کروا دیا جاتا ہے. بندے جو ہے بڑے ریزنیبل زمیندار تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, تو اب مرتے کیا نہ کرتے, عبوری ضمانتیں کروائی. مقدمے کے اندراج کے بعد عبوری ضمانتوں پر چلے گئے, اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا صلح کے لیے. اب ہوا یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, ڈی ایس پی ہیں اور بڑے ایماندار اور بہت زبردست قسم کے آدمی ہیں. انہوں نے مجھے ایف آئی آر سینڈ کی اور کہا شفیق صاحب ذرا اس کو آپ دیکھیں, یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑا سنگین نوعیت کا ہے, اور بی بی جو ہے اس وقت بندوں کو سرے سے لے کر جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک اور وہ مر جائیں. 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ میں موقف یہی ہے کہ پیسے دیں تو میں آپ کا جو ہے وہ بیان دے دیتی ہوں, ادروائز آپ کو چلان ہونا پڑے گا. ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد بندوں کو جب سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹریپ ہو گئی ہیں, اور ٹریپ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں. سب یہاں پر ایس پی ہیڈ کوارٹر تھے ضیاء اللہ, اس وقت ان کے پاس جو ہے کوئی درخواست دی جاتی ہے, بندوں کو بلوایا جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے بلوانے سے پہلے ایس پی جو ہیڈ کوارٹر ضیاء اللہ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا موبائل لے کر, جو ملزمان ہیں متاثرین ہیں, ان کا موبائل لے کر چیٹ کرتے ہیں, اور چیٹ کے دوران جو ہے یہ آسیہ نامی خاتون جو ہے 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتی ہے, 40 لاکھ روپے تک جو ہے وہ لینے کا اندیہ دیتی ہے کہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا, ڈیل ہو جائے گی, آپ 40 لاکھ دیں. اب اس کہانی کے اندر ٹوسٹ کیسے آتا ہے؟ خاتون جو ہے وہ چونکہ اوباش ہے, کئی مقدمات جو ہے وہ سرگودا میں, فیصل آباد میں اور ایبٹ آباد, اسلام آباد میں درج کروا چکی ہے. کئی درخواستیں جو ہے مختلف ناموں سے دے کر کئی لوگوں کو ننگا کر چکی ہے, اور کئی لوگوں سے بھتہ وصول کر چکی ہے. یہ خاتون اب تک زیادہ سے زیادہ 45 لاکھ اور کم سے کم 9,65,000 روپے جو ہے وہ وصول چکی ہے. 45 لاکھ روپے والی سامی جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے, ایک 19 لاکھ والی ایبٹ آباد کی ہے. فیصل آباد کا ایک اسکول ٹیچر ریٹائرڈ تھا, اس سے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ درخواست کے اوپر, اس کبھی کام کے بعد درخواست کے اوپر تھانے دی گئی, اور 25 لاکھ روپے وصول کیا گیا. وہاں کا جو تفتیشی تھا اس نے اتنا اس کو زد و کوب کیا, اتنا پریشرائزڈ کیا کہ وہ بندہ اپنی جمع پونجی لے کر جو ہے وہ تھانے پہنچ گیا اور اپنی جان خلاصی کروائی 25 لاکھ کے عوض. اب چونکہ ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی, اور مختصر سے جو ہے وہ ہوس پرستی کی یہ ملاقات جو ہے وہ گھنونے جو ہے جرم میں تبدیل ہو گئی. اب 25 لاکھ لینے کے بعد اس خاتون نے نہ صرف میڈیکل کروایا, میڈیکل کروانے کے بعد اس پر باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کروایا, اور مقدمہ درج کروا کر مزید 35 لاکھ کی ڈیمانڈ کی, جو کہ اس بندے نے نہیں دی چونکہ اس کے پاس تھے ہی نہیں. وہ جیل چلا گیا. جیل جانے کے 7 دن کے بعد وہ جو اسکول ٹیچر ہے وہ ٹینشن کے باعث لقمہ اجل بن گیا اور موت کے منہ میں چلا گیا. اسی طریقے سے ایک وہاں پر کپڑے کا تاجر ہے, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے, اور اس سے بھی 25 لاکھ روپے لے کر جو ہے اس کا بیان دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. یہ جو آسیہ نامی خاتون ہے یہ دیکھنے میں جو ہے باپردہ ہے, دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں بڑی گھریلو خاتون ہے, لیکن دراصل اس کے جو عزائم ہیں وہ اس پردے کے اندر جو ہے وہ ڈھکے چھپے رہتے ہیں. سرگودا میں تھانہ سٹلے ٹاؤن میں درج کروائی جانے والی جو ایف آئی آر ہے 840/25, اس میں 2 ملزمان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا. جس وقت اس گینگ کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, ٹی وی 9 نے انویسٹیگیٹ کیا, تو اس کے بیہائنڈ دا بار بڑے خطرناک قسم کے جو ہے ہولناک قسم کے انکشافات ہوئے. اس میں وکیل بھی جو ہے وہ ملوث نکلا, اور کچھ پولیس والے جو ہیں وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں, وہ اس کو آئیڈیاز دیتے ہیں. ایک بندہ ہے ارسلان نام کا, جس کا تعلق جو ہے جھاوریوں سے بتایا جا رہا ہے, وہ اس کا مین سرپرست ہے, اور اس سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رقم وصولی کرتا ہے.
ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی شرعی نکاح بھی اس سے کیا ہوا ہو، لیکن اگر شرعی نکاح کیا ہوتا تو اگر وہ عزت دار ہوتا، زمیندار ہوتا، تو کبھی بھی اس کو ایسے کبھی کام اور گھنونے دھندے کی جو ہے وہ کبھی بھی اجازت نہ دیتا. لیکن ہو سکتا ہے اس نے رکھا ہوا ہو خرچے کے اوپر، کیونکہ ایسی خواتین اکثر جو ہے وہ خرچے کے اوپر جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن نے انویسٹیگیشن کے بعد یہ طے کر لیا ملزمان جو متاثرین تھے ان کی موجودگی میں کہ یہ ایک ہنی ٹریپ گینگ ہے اور اس کو جو ہے پٹا ڈالنا ضروری ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب ان خواتین کو وہاں پر بلایا گیا تو ایس پی انویسٹیگیشن کا جو ہے 2 روز قبل ہی جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا اور وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے لاہور. اگر وہ یہاں پر ہوتے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس گینگ کی پکڑائی ہو جاتی. لیکن اب جو مزید انکشافات ہیں اس کی روشنی میں خاتون جو ہے ایس پی ہیڈ کوارٹر کے پاس پیش ہوتی ہے اور وہاں پر اس کو جھاڑ پونچھ کر کے جو ہے وہ وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے. چونکہ ایس پی صاحب ٹرانسفر ہو گئے تھے اور جو بھی وہاں پر ثبوت دیے گئے تھے اس کی روشنی میں پولیس جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں تھی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا 271 AB کا پرچہ دے کر جو ہے وہ ان کو اندر کر دیتے. لیکن معاملات اس وقت سنگین ہو گئے جس وقت جو متاثرین تھے، ہنی ٹریپ کا شکار بننے والے دونوں افراد کے جو عبوری ضمانت تھی وہ بالکل نزدیک لگی ہوئی تھی اور انہیں اندیشہ تھا کسی وقت بھی پولیس جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے. اب تفتیشی افسر جو ہے ان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ صلح کریں، جس طریقے سے بھی وہ صلح کریں. جب اس ایف آئی آر کو لے کر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بہت سی ایف آئی آریں اور بہت سی درخواستیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، شہر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس معاملے میں پولیس جو ہے وہ بالکل بے بس اور کمزور دکھائی دیتی ہے. یہ خاتون ہے، یہ آسیہ، اس نے اب تک ایبٹ آباد میں 3 افراد ان کے ثبوت جو ہے وہ سکرین پر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وہاں پر ایک بندے سے 19 لاکھ لینے کے باوجود علاقہ مسٹریٹ کو درخواست دی وکیل کے تھرو اور اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کے آرڈر لے لیا. ایف آئی آر تو ابھی تک نہیں ہوئی لیکن وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کے جو جج ہیں انہوں نے کیسے جو ہے آرڈر کیے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی کیونکہ پہلے یہ بی بی ان سے پیسے لے چکی ہے درخواست کے اوپر. اب ایف آئی آر کروا کر مزید پیسے لینے کے چکر میں، کیونکہ یہ اس کا وتیرہ ہے، پہلے درخواست دیتی ہے، درخواست پر صلح کے عوض پیسے لیتی ہے اور پھر چند دن کے بعد 5 7 10 دن کے بعد اپنا میڈیکل کروا کے ایف آئی آر جو ہے وہ کروا دیتی ہے اور ایف آئی آر کے عوض صلح کے عوض جو ہے وہ پیسے لیتی ہے. اس کی دوسری بہن ہے فرزانہ پروین ولد محمد اقبال، یہ بھی فیصل آباد کی رہائشی ہے. اس نے بھی سرگودا کے ایک آڑتی پر اسی طریقے سے جو ہے وہ نوکری کا جھانسا دے کر جو تحریر ہے ایف آئی آر کی اس کے مطابق کہ رضا آباد کی رہائشی ہوں، نوکری کی تلاش میں اس سلسلے میں آئی تھی اور سائلہ نے فلاں آڑتی سے رابطہ کیا جس کا موبائل نمبر یہ ہے اور نوکری کے لیے فلاں تاریخ کو سرگودا آئی تو اس بندے نے جو ہے وہ مجھے فلاں جگہ لے جا کر جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. زیادتی بڑی آسان ہے آج کل تو، جب تک بندے کی مرضی نہ ہو کوئی کسی شخص کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا. چونکہ انہوں نے ٹریپ کرنا تھا، جوس بھی پیتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر موقع ملتا ہے مناسبت سے اس کو ٹریپ کرنے کے بعد اپنے مذموم عزائم جو ہیں وہ پورے کرنے کے بعد مقدمات کا جو ہے اندراج کروا دیا جاتا ہے. اس ایف آئی آر کے اندر جو آڑتی ہے وہ سرگودا سے تعلق رکھتا ہے، انتہائی شریف آدمی ہے، لیکن کیسے پھنسا یہ وہ بہتر جانتا ہے یا پھنسانے والے بہتر جانتے ہیں. لیکن جو میں نے اس شخص سے رابطہ کیا اور اسے گپ شپ کی، مجھے لگا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. 25 لاکھ روپے کے عوض جو ہے یہ صلح ہوئی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو انویسٹیگیشن کرنے والا سب انسپیکٹر ہے جس کا نام سکلین بتایا جا رہا ہے اس نے بھی پراپر اس میں حصہ وصول کیا ہے. ایک پوری داستان ہے جو کہ کاغذوں کی صورت میں بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. یہ خاتون آسیہ کی بہن ہے اور اس نے مقدمے کے اندراج کے بعد 25 لاکھ روپے وصول کیے اور عدالت میں جا کر بیان دے دیا. اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو تفتیشی ہے اس نے اس میں رقم جو ہے وصول کی ہے. تھانہ صدر ہے، تھانہ صدر کے اب بھی وہاں پر جو کچھ ملازمین ہیں وہ ہنی ٹریپ گینگ کا حصہ ہیں اور باقاعدہ طور پر فحاشی کے اڈوں سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پر آنے والی خواتین کو وہ خود بندوں کے نام دے کر موبائل نمبر دے کر انہیں ٹریپ کروا کر جو ہے وہ گرفتار کرواتے ہیں، مقدمات کا اندراج کرواتے ہیں اور پھر لاکھوں روپے جو ہے تفتیشی کے تھرو تھانے میں بیٹھ کر وصول کیا جاتا ہے. فرزانہ ہے، آسیہ ہے، شمیم ہے اور اسی طریقے سے
کئی مقدمات جو ہیں انہوں نے اندراج کروائے ہیں اور کئی لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہے۔ ایک بار ریش مٹھائی والا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اس کو وہ بھی عمر سیدھا آدمی تھا، پھنس گیا، پھنسنے کے بعد یہ معاملہ ہو گیا اور 25 لاکھ روپے 7 گھنٹے کے بعد 25 لاکھ روپے اس نے جو اس کی جمع پونجی تھی، جو دکان پر پڑی ہوئی تھی، جو عزیز و قارب سے مانگی، 25 لاکھ روپے دے کر جو ہے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درخواست کے عوض 25 لاکھ روپے دے کر اس نے صلح کی ہے اور وہ درخواست وہاں سے غائب کر دی گئی ہے۔ جس طرح ٹی وی 9 نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر جو 9 درخواستیں مختلف ادوار میں دی گئی تھی، جن کے نام جو ہے وہ فرضی رکھے گئے تھے، فرضی خواتین کے ناموں پر درخواستیں دی گئی تھی اور بعد ازاں سٹاموں کے اوپر جو ہے وہ صلح کر لی گئی ہے۔ صرف ایک درخواست آمنہ بی بی کی وہاں سے ملی ہے جو کہ رمضان شریف میں دی گئی تھی، ایک سرگودا کا بڑا مشہور قصاب ہے اس کے خلاف۔ اب ایک قصائی ہے وہ کتنا کما لیتا ہوگا، لیکن ٹریپ ہوا اور پھنس گیا اور 9,65,000 روپے تھانے میں بیٹھ کر تفتیشی کو دے کر اس نے اپنی جو ہے وہ جان خلاصی کروائی ہے۔ کم مزہ نقصان زیادہ، لوگ جو ہے وہ شہری جو ہے وہ محتاط رہے ہیں۔ ہنی ٹریپ گینگ جو ہے اور سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہی آسیہ گینگ جو ہے، اس کی ایک بہن جو ہے 29 بلاک میں ابھی بھی رہائش پذیر ہے اور اس نے وہاڑی کے ایک شخص کو پھنسا کر 19 لاکھ روپے اس سے وصول کیے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو تصویر چل رہی ہے یہ اسی خاتون کی ہے جو 29 بلاک کی رہائشی ہے، ابھی بھی شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، لیکن ہوس پرستی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے وہاڑی کے ایک شخص کو پھنسا کر، شادی شدہ شخص کو پھنسا کر جو ہے اسے بڑی موٹی رقم لی ہے اور اب مزید اس کے اوپر FIR کروانے کے در پر ہے۔ آسیہ گینگ کا ایک جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین کو وہ ٹریپ کر کر پھنساتی ہے، پھنسانے کے بعد ان کی بہرنہ ویڈیوز بناتی ہے، وہ ان کو بھی بلیک میل کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ وہ ویڈیوز دکھا کر انہیں کہتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کو پھنسانا ہے، اس کے ساتھ یہ گیم ڈالنی ہے اور آپ نے استعمال ہونا ہے اور اپنا جسم استعمال کرنا ہے، بعد میں جو ہے وہ آپ نے مقدمہ درج کروانا ہے اور پیسے جو ہوں گے وہ 50-50 ہوں گے۔ اب چونکہ خاتون عزت دار گھرانے کی کبھی بھی سائڈ پر نہیں جاتی تو بعد ازاں اس کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے بہرنہ کہ اگر تم یہ نہیں کرو گی تو یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کروں گی، تمہارے خامد کو دکھاؤں گا، تمہاری بہنوں کو، تمہارے بھائیوں کو، تمہاری والدہ کو دکھاؤں گی تو تم یا تو خودکشی کرو گی یا پھر جو ہے وہ میرے جو ہے وہ کام کرو گی۔ اسی طریقے کی خاتون کو ٹریپ کیا گیا، فیصل آباد میں کپڑے کے تاجر پر جو ہے وہ مقدمے کا اندراج کیا گیا۔ خاتون کا شناختی کارڈ استعمال کیا گیا کیونکہ یہ باپردہ خاتون اپنے آپ کو کرواتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنا میڈیکل کروایا، میڈیکل کروانے کے بعد اس بندے پر جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا، لیکن شناختی کارڈ اس خاتون کا استعمال کیا۔ اب چونکہ پولیس ساتھ ملی ہوئی تھی، معاملہ سارے طے پا گئے اور 25 لاکھ روپے میں یہ صلح ہوئی۔ 25 کا فگر جو ہے ان کا فیورٹ فگر ہے، 25 لاکھ میں صلح ہوئی اور جس وقت عدالت چڑھے تو عدالت کا جو ریڈر تھا اس نے شناختی کارڈ سے خاتون کو میچ کرنے کی کوشش کی جو کہ میچ نہ ہوئی اور وہاں پر جو ہے یہ پول کھل گیا۔ لیکن جو وکیل تھا ساتھ، چونکہ وہ حصے دار تھا باقاعدہ طور پر صلح کے، اس نے پیسے اس نے بھی لینے تھے، اس نے جس طریقے سے بھی ریڈر کو روک کر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی 3 دن کی تاریخ لی اور پھر اصل خاتون کو سرگودا سے بلا کر وہاں پر لے جایا گیا، اس کا شناختی کارڈ اس کے حوالے کیا گیا اور پھر اس کا وہاں پر بیان کروایا گیا، سائن انگوٹھا کروایا گیا، اس کی تصویر جو ہے وہ کمپیوٹر میں سیو کروائی گئی، جبکہ اس خاتون کا اس ہنی ٹریپ معاملے سے یا بدکاری سے جو ہے وہ کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ اب انہوں نے صرف یہاں تک ہی نہیں روکا بلکہ اس خاتون کی جو ویڈیو ہے اس کے خامد کو دکھائی اور خاتون کی ویڈیو دکھانے کے بعد اس خاتون کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ اب بال بچے دار خاتون تھی لیکن ٹریپ ہوئی اور ان کے ہتھے چڑھ گئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد یہ یہاں پر بریک نہیں لگی، اس کی ویڈیو جو ہے اس کے بھائی کو دکھائی گئی اور کہا کہ اگر اتنے پیسے نہیں دیں گے تو ہم یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ 10 لاکھ روپے جو ہے اسے وصول کیے گئے اور وصول کرنے کے بعد جو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی۔ اب ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہے یا اس نے کوئی کاپی اس کی سیکنڈ ڈیلیٹ کی ہے۔ یہ خاتون جو ہے انتہائی جرائم پیش ہے۔ فیصل آباد میں اس کا جو ہے مکمل ریکارڈ ہے، سرگودا میں مکمل ریکارڈ ہے، اس کا ایبٹ آباد میں مکمل ریکارڈ ہے، اسلام آباد میں مکمل ریکارڈ ہے، لیکن آج تک پولیس کی دسترس سے جو ہے یہ باہر ہے۔ یہ چاروں بہنیں اسی کام میں جو ہے وہ ملوث ہیں، کبھی صوبیہ بنتی ہیں، کبھی سونیا بنتی ہیں، کبھی آمنہ بنتی ہیں، کبھی اصل نام آسیہ سے، کبھی فرزانہ سے، کبھی ریحانہ سے اور رخسانہ کے نام سے جو ہے وہ FIR درج کروا رہی ہوتی ہیں۔ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹی وی 9 کے پاس ایک جمعہ غفیر کی صورت میں جو ہے موجود ہے، لیکن DPO سرگودا اور RPO سرگودا جو ہے ان کے خلاف کب کارروائی کریں گے اور
لوگ جو ہنی ٹریپ والے لوگ ہیں ان کو کیسے بچائیں گے، یہ ایک معمہ ہے جو کہ حل ہونے کے قریب ہے۔ اب آنے والے ٹائم میں ٹی وی 9 جو ہے وہ اس ہنی ٹریپ گینگ کے اوپر جو ہے مکمل عبور رکھنے کی اور مقدمات کے اندراج پر، پلس جو ہے وہ جو اس کے متاثرین ہیں جو کہ شریف ہیں، اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، اپنے گھر گھرستی بچانے کے لیے، اپنا اصل چہرہ جو ہے وہ چھپانے کے لیے، جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے آفس تو میرے پاس آئے ہیں لیکن مدعی بننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ اصل چہرہ ظاہر ہو گیا تو ہم اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اپنی برادری کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے شہرداروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہم اس کے مدعی نہیں بنیں گے۔ لیکن ان کے بیان جو ہیں وہ میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ریکارڈ ہیں، اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اتنے پیسے دیے ہیں اس خاتون کو، اور فلاں بندے کے تھرو دیے ہیں، فلاں پولیس والے کو اتنے پیسے دیے ہیں۔ ڈی پی صاحب سرگودا، ہنی ٹریپ گینگ کی یہ جو معاملات ہیں یہ روز بہ روز بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب سی سی ڈی بھی آ گئی ہے بھتہ خوروں کے خلاف، اور بڑے چیلنجز جو ہیں وہ ان کو درپیش ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہاف فرائی فل فرائی کے جو مقدمات ہیں ان ملوث جو لوگوں کو جو ہے ہاف فرائی اور فل فرائی کیا جا رہا ہے۔ بھتہ خور ہے یا منشیات فروش ہے یا قاتل ہے یا ڈکیت ہے، ان کو جو ہے سی سی ڈی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ نبر آزمایا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پولیس مقابلے پنجاب بھر میں چل رہے ہیں، اور روزانہ جو ہے مختلف پنجاب کے شہروں سے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں پار کر دیا گیا، فلاں پار کر دیا گیا، فلاں کو ہاف فرائی کر دیا گیا۔ تو ایسی جو خواتین جو بھتہ مافیا کی سرگنا ہیں، گینگ کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہی ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ تادیبی کارروائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان کا ایک مکمل ریکارڈ، مکمل ذائچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اگر آپ لینا چاہیں یا کسی سے منگوانا چاہیں یا کوئی بھی آپ کا افسر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے تو ٹی وی 9 جو ہے اس کے مکمل طور پر معاونت کرنے کو تیار ہے۔ شہناز بی بی، اس نے مقدمہ درج کروایا تھانہ فیکٹری ایریا میں حلیم والے کے خلاف، آصف نام ہے، اور جو اس بندے کی حالت ہے وہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ وہ اتنی ذہنی اذیت کا جو ہے وہ شکار رہا ہے، حوالات میں بند رہا ہے۔ سب انسپیکٹر رزاق نے باضابطہ طور پر اس سے حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد ان کی جو ہے وہ صلح کروا دی، معاونت کروا دی۔ 12,50,000 روپے میں یہ صلح ہوئی ہے۔ اس میں ایس ایچ او نے کتنا حصہ لیا ہے، سب انسپیکٹر کتنا حصہ لیا ہے، یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کانسٹیبل، پولیس کانسٹیبل ہے ٹریفک کا، عامر نام ہے اس کا، اس کے تھرو یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے پائے ہیں۔ ہمارے جو ذرائع ہیں، ہمارے جو سورس ہیں، انہوں نے ہم کو اس قسم کی جو ہے وہ شواہد دی ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ حلیم والے کی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اس تڑپ رہا ہے زمین پر پڑا ہوا، یہ حوالات میں بند رہا ہے۔ 12,50,000 روپے جو ہے وہ دیے گئے ہیں 375A لگانے کے لیے۔ 2 اور اس کے دوستوں کو جو ہے وہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا تاکہ 375A لگے اور ان کی جان خلاصی نہ ہو۔ شہناز بی بی جو چنیوٹ کی رہائشی ہے، اس کا مقدمہ جو ہے وہ 391/25 تھانہ فیکٹری ایریا میں درج ہے، جس کی عدالت میں صلح ہو گئی ہے، اور اس کا مکمل ریکارڈ، سٹام اور عدالت کا فیصلہ جو ہے، جو آرڈر جج صاحب نے کیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے آسیہ کے حوالے سے، تو آسیہ، شمیم، نادیہ، فرزانہ، انہوں نے جو مقدمات درج کروائے ہیں اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ یہ ایک پوری فائل ہے جس کے اندر ان کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر افسران بالا لینا چاہیں تو ٹی وی 9 ان کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ خاتون فیصل آباد میں 21 افراد کو شکار کر چکی ہے، سرگودا میں 9 افراد کو شکار کر چکی ہے، جس میں 3 مقدمات جو ہے وہ ابھی تک سامنے آ گئے ہیں، اور چوتھے کی جو ہے وہ بالکل تیاری ہے۔ جو ہمارا ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک اور بندہ پھنسا کے انہوں نے درخواست کے عوض پیسے لے لیے ہیں، لیکن اب جو ہے اس کے اوپر میڈیکل کروا کے مقدمات کا اندراج کروانا چاہ رہی ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ جسم ہے، اور سب سے کمزور ہتھیار یہ ہے کہ پولیس والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں اور ڈی این اے کی طرف نہیں لے کر جاتے۔ کاٹن سویب جو ہے وہ پارسل چلے جاتے ہیں فورانزک کے لیے، لیکن ڈی این اے نہیں کرواتے، کیونکہ اگر ڈی این اے کروائیں گے کل کو دوسرا کوئی شکار نہیں پھنسا سکیں گے، تیسرا شکار نہیں پھنسا سکیں گے۔ اگر مزید ڈی این اے کے لیے اگر رپورٹ جاتی ہیں وہاں پر وہ میچ ہوں گی، جیسے راولپنڈی کے اندر مقدمہ جو ہے ہنی ٹریپ والوں کے خلاف جو ہے وہ درج ہوا ہے، جس میں 3 انسپیکٹر، 2 سب انسپیکٹر، 1 لیڈی کانسٹیبل اور 4 وکیلوں سمیت ایک دلال ہے نیازی نام کا، شیرواں نیازی، اس کے خلاف جو ہے وہ تھانہ
پنڈی میں ایئرپورٹ تھانے میں جو ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. وہ ایک مکمل ہنی ٹریپ گینگ چلانے والا تھا اور وہاں کے امیر زادوں کو پھنسا کر کروڑوں روپے لوٹ چکا ہے. لیکن جو آسیہ ہے یہ خاتون ہے, 29 بلاک کی رہائشی ہے, یہاں اس کی شادی ہوئی تھی, اب جو ہے وہ فیصل آباد چلی گئی ہے. اس کے شکار فیصل آباد, سرگودا, ایبٹ آباد اور اسلام آباد, راولپنڈی کے اندر اس کے جو ہے متعدد شکار جو ہیں, اس کے متاثرہ لوگ جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن سکرین پر آنے کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ قانون جو کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ متاثرہ آئے درخواست دے تو اس کے خلاف جو ہے مقدمات کا اندراج کیا جاتا ہے. آسیہ کے حوالے سے مزید آپ کو جو ہے مزید انکشافات کریں گے, کتنے گھر انہوں نے اجاڑے ہیں, کتنے بندے موت کے منہ میں انہوں نے بھیجے ہیں, کتنے فالج کا اٹیک ہو کر بستر مرگ پر موت کا انتظار کر رہے ہیں, کتنی خواتین کو طلاقیں کروائی ہیں, کتنی خواتین کی نازیبہ ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں, یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قانون دان ہیں اور ہنی ٹریپ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ سزا بھی کروا چکے ہیں. رائے علی حسن کھر. رائے علی حسن کھر صاحب, پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ. پروگرام جو ہے وہ ہنی ٹریپ کے حوالے سے ہے, آپ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور کئی بندوں کی جو ہے وہ داد رسی کرتے ہیں. آج کل ایک بڑا کھلا ڈلا جو ہے وہ ماحول چل رہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جسم کو ہتھیار بنا کر لوگوں کو ٹریپ کرتی ہیں, پہلے درخواستیں دیتی ہیں, اگر تھانے میں درخواستوں سے معاملہ نہ حل ہو تو میڈیکل کروا کر مقدمات کا اندراج کر دیا جاتا ہے اور بندے پھنس جاتے ہیں, اور پھر لاکھوں روپے جو ہے جان چھڑانے کے عوض جو ہے وہ ان کو دے کر جان چھڑواتے ہیں. رائے صاحب کیا کہیے گا اس بارے میں, ان لوگوں سے کیسے جان خلاصی ہو سکتی ہے؟ جی خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. تو بیسیکلی یہ قانون تو بنا ہے مظلوم معاشرے کا, جو مظلوم طبقہ ہے ان کے لیے, کمزور طبقے کے لیے. بیسیکلی قانون بنا ہے عورتوں کے تحفظ کے لیے اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتے تھے, تو اسپیشل لا بنا ہے, یہ ہے اینٹی ریپ ایکٹ 2021. اب اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, اس کو ایک ہتھیار بنا لیا. جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے کیا, ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے, اب لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو بیسیکلی ہنی ٹریپ تو ایک رنگ اس کو نام دیا گیا ہنی ٹریپ. تو ہنی ٹریپ ہے کیا, کانسیپٹ کیا ہے اس کا, کہ ایک عورت جو ہے وہ مدعیہ بن جاتی ہے, ایک جھوٹی FIR کرواتی ہے, پہلے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اب اس کو اٹریکٹ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے طریقوں سے لوگ ایک دوسرے سے ویل انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو مرد کی یہ ہے وہ جبلت ہے, عورت اس کو جب کوئی اٹریکٹ کرتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کمزور کردار کے, وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ان کے درمیان جو سیکسول ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں, نہیں کرتے, بیسیکلی تو کرتے ہیں, جی ہوتا ہے, اس ریلیشن کو یہ غلط رنگ دے کے پھر آ کے ان کو وہاں ایکسٹورشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں, FIR کروانا شروع کرتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارا ہے نا جی ایک کرائسس سیل بنا ہوا, جو بیسیکلی دیکھتا ہے, اس کو ہیڈ کرتا ہے ہمارے جو ضلع کا جو ہے کمشنر دیکھتا ہے. اگر کمشنر نام اویلیبل ہو, کسی ضلع میں نہیں بیٹھتا ہو, جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے بیٹھتا ہے وہاں پر, یہ بیسیکلی DCO کا رول ہے. ایک اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت سیکشن ہے اس کا, آئی تھنک 4 سیکشن کے تحت اینٹی ریپ کرائسس سیل ہے. بیسیکلی اس سیل کا مقصد یہ ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے ان کی FIR نہیں ہوتی, ان کا میڈیکل نہیں ہوتا, اور آگے اگر میڈیکل ہو جائے تو فورینزک انالیسس کے لیے DNA کے جو سیمپل بھیجتے ہیں, جو سیمنٹ کے سیمپل بھیجتے ہیں, وہ نہیں جاتے, لیگل اسسٹنس نہیں ملتی. تو یہ ایک گورنمنٹ نے اینٹی ریپ کرائسس سیل ایک اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یہ اس کے تحت اینٹی ریپ ایکٹ جو ہمارا 2021 اس کو ڈیل کرتا ہے, اسپیشلی بنے اس کے لیے. تو وہاں پہ یہ سارا یہ واچ کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, کسی کو لیگل ایڈ جو ہے وہ مل رہی ہے نہیں مل رہی. تو یہ اینٹی ریپ جو سیل ہے اس کو واچ کرنا چاہیے. جو ہمارے بیسیکلی ایک اس میں سیکشن ہے 22, اس میں 2 چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں. پہلا پارٹ ڈیل کرتا ہے کہ جو بھی پولیس آفیسر ہے یا جو بھی گورنمنٹ آفیشل ہے وہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کرتا ہے یا کورٹ میں وہ ایسی کوئی اسسٹنس ادروائز پرووائڈ کرتا ہے ظالم کو, یا وہ پراپر وہاں پہ
केस को प्लीड नहीं करता, कोर्ट के सामने कोई ऐसी डेफिशिएंसी छोड़ देता है जिससे मुल्जमान को फायदा मिलता है, तो सेक्शन 22 है डील करता। तो इसी तरह सेक्शन 22 में जो हनी ट्रैप के जो फेक केसेस होते हैं, हनी ट्रैप बेसिकली तो फेक केसेस है ना, जेन्युइन लोगों का तो केस ही नहीं है, तो हमें उस सेक्शन के तहत प्रोसीड करना चाहिए, जाके ये रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस करने चाहिए। तो अगर किसी से आप कहते हैं कि वहां से तो केसेस ऐसे हुए हैं, पैसे ले लिए उनसे, काफी सारे पैसे निकलवाए हैं, जैसे सरगोदा में बहुत सारे आपने केसेस जो है रेफरेंस दे रहे थे, तो इनको प्रोसीड करना चाहिए, वहां जाके FIR करवानी चाहिए। तो उसकी भी 3 साल सजा है और एक्सटॉर्शन की भी 3 साल सजा है। लेकिन तो राय ये है साहब, तो आप तो कई लोगों को इंसाफ फरहमी में मुआवनत कर जो है वो पेश करते हैं। अब एक्सटॉर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 384 लग जाती है, बेलेबल ऑफेंस है, 5 मिनट में जमानत हो जाती है। नहीं, ये खास है बेसिकली आपने ये नहीं देखना कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। बेसिकली मकसद ये है कि जो एक जालिम बंदा है वो क्या कानून की क्लचेस में आ रहा है या नहीं है, कानून उस पे अपना अमल दरामद कर रहा है, लॉ जो है वो मोशन में आया या नहीं। अगर 384 में FIR हो जाती है तो अगर वो बेलेबल भी है उसको प्रोसीड तो करना पड़ेगा ना, वो आएगा, उसका चालान आएगा, उस पर एविडेंस आएगी, और 3 साल बहुत ज्यादा सजा है। अगर आप उसको प्रॉपर प्रोसीड करें, आप ये ना देखें कि बेलेबल है दूसरे दिन बंदे जो है उनकी बेल हो जाएगी। बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, जब एक केस रजिस्टर हो गया उसको आपको हैंडल करने के लिए, उसमें पेश होने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, एविडेंस आती है, आपको डिफेंस काउंसिल करना पड़ता है, वहाँ पेशियां भुगतनी पड़ती है, कोर्ट का एक हेक्टिक प्रोसेस है, हर बंदा वहाँ नहीं जा सकता। तो इनको आना चाहिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस होना चाहिए 384 के तहत, ताकि ये लोग कम से कम एक तो नमूना तो बने। अगर 3 साल किसी बंदे को सजा हो जाती है तो जेल में तो 2 लम्हे गुजारना बड़ा मुश्किल है। तो मुआशरे में ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए, इन लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि आप जाके वो जो विक्टिम बने हैं उनको जाके 384 के FIR करवानी चाहिए, या एंटी रेप क्राइसिस सेल है वहाँ अप्रोच करना चाहिए। तो वो बात करें कि ये कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इस कानून का मिस यूज कर रहे हैं। जी राय साहब, एक तो ये है कि एक्सटॉर्शन में पैसे देने वाला जो है पैसे दे देता है, भत्ता दे देता है, या इसको आप कह लें कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तावान दे देता है, लेकिन इसमें पुलिस जो है वो उसकी कोई मदद नहीं करती। उसकी वजह यह है कि पुलिस जो है वो खुद इनके साथ मिली हुई होती है। सरगोदा के 27 थानों में ये गंदा धंधा अरूज पर है, और हर दूसरा जो ASI है, सब इंस्पेक्टर है, उसने अपने गैंग बनाए हुए हैं, उसने खवातीन रखी हुई हैं, लोगों को ट्रैप करवा रहे हैं फ़ोन के ज़रिए जाकर, या इस गेम डालने के बाद मिलने के बाद वो मेडिकल करवा लेते हैं, दरख्वास्त पर जो है बंदा बुलवा लेते हैं, किससे 2 लाख ले रहे हैं, किससे 5 लाख ले रहे हैं, किससे 10 लाख ले रहे हैं। तो वो क्या किसी की जो है वो हेल्प करेंगे, मुझे बताएं। हाँ सर, बेसिकली ये तो हमारी पुलिस का अलमिया है, ये तो ऐसा नंगा सच है, आप इससे जो है वो भाग नहीं सकते, ऐसे ही है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन ये है कि अब 99% लोग होंगे बददियानत होंगे, लेकिन कोई तो एक एलिमेंट है ना जो बैठा हुआ है, इसको वाच कर रहा है। हुए हैं मुख्तलिफ जिलों में, जो हाई अप अथॉरिटी है वो वाच करते हैं, ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो इन केसेस को बड़ा सीरियसली देख रही है। तो अगर आप एजिटेट करें तो ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा बच जाए। अगर आप चुप कर जाएं तो फिर ये लोग और शह पाते हैं, जाहिर है झूठे पर्चे देते हैं। ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जो औरतें हैं उनकी फेक पिक्चर्स लगा के, उनकी फेक आइडेंटिटी लगा के पुलिस वाले खुद ही FIR रजिस्टर करते हैं, खुद ही मुद्दई है, खुद ही वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, खुद ही बंदे पकड़ रहे हैं, तो खुद ही वहां जाके पैसे लेके बयान दे रहे हैं। ये है अलमिया, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को आपको मंजर आम पे लाना चाहिए। ये नहीं है कि आप चुप करके घर बैठ जाए, तो फिर तो ये लोग शेर हैं, ये तो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे केसेस अगर है, इस तरह का कोई है, तो जो बंदा अफेक्टिव है उसको कंसर्न फोरम पे, हायर फोरम्स पे जाके अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था पिंडी में। जी बिल्कुल, थाना एयरपोर्ट वाला जो जिक्र किया है मैंने। जी रिपोर्ट भी हुआ है। उसमें जो फेक एक FIR हुई, बीबी जब कोर्ट में आई उसने कहा मैंने तो FIR ही नहीं कराई जी। अब विक्टिम आई, उसने भी कहा जी मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब कोर्ट ने उस पर सीरियस नोटिस लिया, कोर्ट ने लिखा कि इसमें जितने भी जो प्रोसेस हुआ है
बेसिकली आईओ इन्वॉल्व है। इन्वेस्टिगेशन तो आईओ ने की, उसको तो पता था कि बीबी नहीं है। एसएचओ ने चालान फॉरवर्ड किया, उसको भी पता था कि ये सारा फेक प्रोसीडिंग है। तो फिर कोर्ट ने इन तमाम लोग जितने भी थे डिलिंक्वेंट, जो इन्वॉल्व थे, इवन उन्होंने सीपीओ के खिलाफ लिखा कि सीपीओ की सुपरवाइजरी अथॉरिटी थी, उसको वॉच करना चाहिए था। ये गवाह मांग रही थी कोर्ट, सीपीओ ने भी वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया। इवन सीपीओ के खिलाफ ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी, और उसके बाद उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, वो बंदे अरेस्ट हुए, पुलिस वाले भी हुए, एक प्रोसिक्यूटर भी हुआ। उसके बाद ये सारा प्रोसेस चल रहा है वहां पे। फिर उन्होंने वो गैंग पकड़ा मुख्तलिफ जिला में, वो जो एफआईआर डिफरेंट करवाते थे, 3 माह इंक्वायरी चली। तो जो बंदा स्टैंड करे तो फिर होता है। ये नहीं है कि ये ऐसे ही लोग दंदनाते फिर कोई बंदा इनको पूछे ना, लेकिन इसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। सर, स्टैंड तो लेने वाले कई आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं पुलिस के या अफसरान के, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर जिस किस्म के जो है अफसरान तैनात हुए हुए हैं, और जिस किस्म की यहाँ पर बोलियाँ ठोलियाँ चल रही हैं, रेड चल रहे हैं, रेड फिक्स हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का आईओ इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर लेवल का, और वो खुद बैठ के जो है तावान की रकम जो है वो दे रहा है उस बीबी को, बजाय इसके कि उसे गिरफ्तार करवाता, अपने अफसरान को बताता। वो 10 लाख रुपए लेकर बीबी जो है वहां से चली गई है, स्टाम्प लिख कर दे गई है। वो हाजिर ड्यूटी इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का इंचार्ज है, 10 लाख रुपए उससे लेकर चली गई है। आप लोग सहाफी हैं, जांच कर रहे हैं, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों का काम इसको हाईलाइट करें। जब ये हायर फोरम पे जाएगा, जाहिर है सारा मुआशरा देखता है, सोशल मीडिया का दौर है। जब आप मीडिया पे जाएगा तो जाहिर है उनको कोई ना कोई तो पूछेगा, कोई आई आप देख रहे हैं। अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो उनके ये तो नहीं तो आले नाल है, उनके ऊपर भी ऑफिसर बैठे हैं, वो उससे ऊपर भी है। आईजी पंजाब इस पे बड़े सीरियस नोट ले रहे हैं, हमारी वजीर आला पंजाब है वो देख रही है। गवर्नमेंट ने बड़ा इसके लिए एक स्पेशल फंड रखा हुआ है। तो ये एक पूरा सिलसिला है, ऐसे नहीं है कि इनको अनअटेंडेड कर दें। राय साहब, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। पिछले दिनों आरपीओ साहब सरगोदा से मुलाकात हुई। आरपीओ साहब सरगोदा से मैंने कहा जी कि मुझे कोई एक ईमानदार अफसर दे दें, कोई एक ईमानदार जो आपकी नज़र में ईमानदार हो, दिलेर हो, काम कर सकता हो। मैं पूरा का पूरा गैंग आपको पकड़वा देता हूँ, इनसे रकम भी बरामद होगी, इनसे वीडियोस भी बरामद होंगी। तो आरपीओ साहब का कहना ये था जी कि अब ये हमारा काम तो नहीं है ना, मैं डीपीओ साहब सरगोदा से जो है वो कोई बात करता हूँ और आपको जो है वो कोई इस तरह का बंदा लेकर देता हूँ। आज इस बात को भी 1.5 माह गुजर गया है, किसी ने राब्ता नहीं किया, क्योंकि वो अपने काम में मुखलिस नहीं है। रही डीपीओ साहब सरगोदा की बात, वो तो फिर बात ये अलग है। मैं अब उनकी क्या बात आपको बताऊं और क्या उनके हालात हैं वो क्या आपको बताऊं। हनी ट्रैप वाले दंदनाते फिर रहे हैं और यहाँ पर भी पूछने और देखने को तैयार नहीं है। उनके आला अफसरान, उनके अपने अफसरान जो है वो नंगे हो रहे हैं। कई ऐसी जो है शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं कि उनके एसपी तक जो है वो इसमें नंगे किए गए हैं, लेकिन आज तक हनी ट्रैप वालों को कोई हाथ ही नहीं डाल सका। ऐसे ही है, आप थाना कल्चर जाके देखे तो वहां पे तो हाल ही और है। वहां पे आम बंदे का तो एंट्री बड़ी बैन है, वो उसका तो वो तो जाके वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ आ जाऊं। जब तक बेसिकली हमारा पुराना थाना कल्चर नहीं बदलेगा। इन्होंने थोड़ा चेंज किया है कि जी कंप्यूटर दे दिया उनको, अब वो जिमनी जो है वो कंप्यूटर पे आती हैं, थोड़ा कंप्यूटराइज कर दिया है। आप एफआईआर करवाते हैं, कंप्यूटर सेल बनाए। इसके अलावा पंजाब में पुलिस सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। जब तक थाना कल्चर पुराना बदलेगा नहीं, ये जो भेड़िए बैठे हुए हैं पुलिस की वर्दी की शक्ल में, ये अपने घरों को नहीं जाएंगे या इनको प्रॉपर सजाएं नहीं मिलेंगी, तो ये सिस्टम ऐसे ही रहना। अब हमने इसके साथ चलना है। ये तो गवर्नमेंट का काम है सिस्टम को चेंज करने का। अगर आप एक डीपीओ आगे बैठते हैं तो वो हेड है ना, उसको देखना चाहिए यहाँ पे कितनी करप्शन है। डीपीओ का काम है, वो जो एसएचओ लगाता है डीपीओ ही लगाता है, कोई और तो नहीं लगाता। वजीर आला ने तो जाके नहीं लगाना, या ऊपर वाली अथॉरिटी ने या आईजी पंजाब ने तो लगाने ना। डीपीओ ही को जिले की सुपरविजन दी जाती है, वो एसएचओ तो लगाता है। कम से कम इतना तो देख ले कि यार मैं एसएचओ ये लगा रहा हूँ तो ये ध्यानदार है, इसकी क्या रेपो है, कल को मुझे लोग क्या कहेंगे कि इस जिले में क्या मैं करवा रहा हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं है तो ये फिर डीपीओ का फॉल्ट है, आप उस पर क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि हनी ट्रैप, क्योंकि आप खुद अदालतों में पेश होते हैं और लोगों की दादरसी भी करवाते हैं, कई ऐसे केसेस आते हैं आपके सामने, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? रोकथाम हाँ सब यही है कि आप अगर इस तरह को केस जिस बंदे के साथ जो अफेक्टी है, जिससे ये होता है, उसको चुप नहीं रहना चाहिए। लोग अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाते कि यार मैं बोलूंगा
تو میری عزت خراب ہوگی معاشرے میں, میرے بچے کیا سمجھیں گے, میری بیوی کیا سمجھے گی, میرے دوست کیا سمجھیں گے. تو اگر کوئی افیکٹ نہیں ہے تو اس کو بولنا چاہیے, ان کے خلاف ایکشن جا کے جو ڈور پراپر ہے, کارنر ہے, وہ کھٹکھٹانے چاہیے, پروسیڈ کرنا چاہیے, تو پھر ہی ہے. ادروائز یہ لوگ اب جو پروفیشنل ہیں, پہلے لوگ ایک آدھ جاتے تھے, تھوڑے پیسے یہ لیتے تھے, اب انہوں نے گینگ بنا لیا, یہ کروڑوں میں ان کو سے بھتہ لے رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو مس یوز آف لا ہے. لا تو پراپر ہے, بنا تو مظلوم کے لیے, بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے. اب آتے پروفیشنلز کے چڑھ گیا, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے وہاں پہ کریکٹرز انوالو ہیں جو اس لا کو ان لوگوں کے ساتھ مل کے مس یوز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ ہے, جو افیکٹی ہے وہ بولے گا تو پھر ہی چلے گا نا. اگر افیکٹی نہیں بولتا, وہ چپ کر جاتا ہے, تو نہیں اس کو, یا پھر کوئی ہماری جو اپنا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اس پہ احتجاج اٹھانا چاہیے. ہمارے میڈیا کو, ہمارے صحافیوں کو, تو جتنے بھی اس میں جتنے سٹیک ہولڈر, ان کو آواز اٹھانی چاہیے ایسے کیسز کو. اگر کوئی مثال سامنے آتی ہے تو کم از کم اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگ آئندہ کم از کم کریں تو تھوڑا بہت خوف ہے. تو ایسے ہی ہے, اگر بندہ نہیں اگر سٹینڈ کرے گا تو پھر تو مشکل ہے. سر پولیس خود بھی تو مدعی بن سکتی ہے نا, بے شمار مقدمات کی بنتی ہے, اس کی نہیں بن سکتی؟ پولیس بن سکتی ہے, پولیس کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر ایک بندہ پولیس کے پاس جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایکسٹورشن ہوئی ہے تو بن سکتی ہے, کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پولیس چاہے کہ ایسا کوئی کیس نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہوتا ہے بیسیکلی ہوتا تو ان کی سپرویژن میں ہے, لیکن یہ ہے کہ سارا تو نہیں آپ ان پہ ڈال سکتے. تھوڑے بہت اچھے لوگ بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں. ابھی بھی پولیس میں بھی بہت سارے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن میجارٹی ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. نوجوان قانون دان رائے علی حسن کھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رائے صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, قیمتی رائے کا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سے جو ہے وہ سرگودا کے جو قانون دان ہیں اور جو افسران ہیں ان کی بھی ہو سکتا ہے کہ رائے چینج ہو جائے. بہت شکریہ. جی ویلکم. سنگین نوعیت کے یہ مقدمات اور معاملات تو چلتے رہیں گے. ہنی ٹریپ رکنے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے ادارے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پروگرام صرف گینگ بے نقاب کرنے کے لیے نہیں بلکہ باشعور شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی عزتوں کو, اپنی زندگی کو, اپنے مستقبل کو حفاظت کریں. ہوس کے چند لمحے آپ کو زندگی بھر کی بربادی میں دھکیل سکتے ہیں. ڈی پی او صاحب سرگودا, آر پی او صاحب سرگودا سے گزارش ہے کہ ان ہنی ٹریپ کے جو مقدمات ہیں جو تھانوں میں اندراج ہوئے اور بعد ازاں کیسے صلح ہوئی اور کتنے میں صلح ہوئی اور اس میں کون کون سے آپ کے افسران ملوث ہیں, چند ایک کے میں نے نام لیے ہیں. بقایا اب بھی اگر آپ کو تفصیل چاہیے ہو تو میں دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں. اس کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آصف شہزاد خان صاحب آر پی او سرگودا بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, سمجھتے ہیں اور قانون کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. 4 ڈی پی اوز آپ کے انڈر ہیں, 4 اضلاع آپ کے انڈر ہیں, اور ہنی ٹریپ کے یہ معاملات جو ہیں نہ رکنے کا, نہ تھمنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. شیدو ویلا کیس ہے, اس کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا ہے. حلیم والے کے ساتھ تھانہ فیکٹری ایریا میں یہ معاملہ ہوا ہے. آڑتی کے ساتھ تھانہ صدر کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے. قصاب کے ساتھ تھانہ سٹلے ٹاؤن میں ہوا ہے. بیکری والے کے ساتھ تھانہ سٹلے ٹاؤن میں ہوا ہے. تاجر کے ساتھ, کپڑے والے کے ساتھ تھانہ سٹلے ٹاؤن میں ہوا ہے. زمیندار کے ساتھ تھانہ سٹلے ٹاؤن میں ہوا ہے. آخر تھانہ سٹلہ ٹاؤن کو ہی جو ہے ہنی ٹریپ والے کیوں جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں, یہ بھی دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اپنے ہوسٹ محمد شفیق خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.